بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عبارت ہے، اس عبارت میں شاذ حدیث کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس کو آپ عام الفاظ میں یوں سمجھیے کہ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت وہ ہے کہ جس کو روایت کرنے والے راوی ثقہ ہیں، ثقہ راوی یعنی جو راوی ماہر ہیں، جن کا ضبط، جن کا حفظ مضبوط ہے، اور اس کی مخالفت میں دوسری روایت آ رہی ہے۔ ثقہ راویوں کی جو روایت ہے، اس کے مخالفت میں ایک روایت آ رہی ہے۔ اب اس روایت کے دو حصے بنیں گے، یا تو وہ جو مخالفت میں روایت آ رہی ہے اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہوں گے یا ثقہ نہیں ہوں گے۔ مخالفت کرنے والی جو روایت ہے اس کے راوی ثقہ ہوں گے یا ثقہ نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے راوی ثقہ نہ ہوں تو پھر وہ مردود ہو جائے گی، کیونکہ غیر ثقہ اگر ثقہ کی مخالفت کرے تو غیر ثقہ کی راویوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ثقہ ہیں، راوی بھی ثقہ ہیں مخالفت کرنے والے، اور جو مخالفت جن کی جا رہی ہے، جن کی روایت کی مخالفت کی جا رہی ہے وہ بھی ثقہ ہیں، دونوں طرف ثقہ راوی ہیں، تو اب ترجیح دیکھا جائے گا کہ زیادہ ثقہ کون ہے۔ یعنی دونوں کے اندر تقابل کیا جائے گا کہ دونوں میں سے حفظ کن کا مضبوط ہے، دونوں میں سے جو تعداد ہے وہ کن کی ہے، حفظ کن کا مضبوط ہے۔ تو جن کا حفظ مضبوط ہوگا تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ مخالفت کرنے والے دونوں راوی ثقہ ہیں، جن کی مخالفت کی جا رہی ہے وہ بھی ثقہ ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی ثقہ ہیں۔ تو اب دونوں میں تقابل کریں گے، دونوں کے راویوں کو دیکھیں گے کہ دونوں کے راویوں میں جو زیادہ پاورفل ہوں گے، جن کا حفظ مضبوط ہوگا، تو وہ ہو جائے گی محفوظ، اس کو ترجیح دے دیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور دوسری وہ جس کے راوی ثقہ ہیں لیکن ان کے راویوں میں ضبط کم ہے یا ان کا پاور کم ہے، یوں سمجھ لیں آپ، تو جن کا پاور کم ہے، جن کا ضبط کم ہے، حفظ کم ہے، تو ان کو کہیں گے کہ یہ شاذ ہے روایت۔ ٹھیک ہے۔ تو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت کو دونوں کو روایت کرنے والے راوی ثقہ ہیں، تو دونوں کے راویوں کے اندر تقابل کریں گے، پھر جن کے اندر، جس روایت کے اندر زیادہ ضبط ہوگا، زیادہ حفظ ہوگا، تو وہ محفوظ ہو جائے گی اور اس کو ترجیح دے دیں گے۔ تو جس کو ترجیح دی جائے گی وہ بن جائے گی محفوظ، اور جس پر ترجیح دی جائے گی، جس کے اندر راویوں کا ضبط کم ہوگا، وہ بن جائے گی شاذ۔ ٹھیک ہے۔ یہی اس عبارت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میں ترجمہ اور عبارت پڑھ کر آپ کو مزید جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ما رویہ مخالفا لما رواہ الثقات، شاذ وہ حدیث ہے کہ جس کو روایت کیا گیا مخالفت کرتے ہوئے اس روایت کے کہ جس کو ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے، جس روایت کو ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے، اس روایت کی مخالفت کرتے ہوئے جس روایت کو لیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے، تو اس کو شاذ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُنْ رَاوِيهِ ثِقَةً فَهُوَ مَرْدُودٌ، اگر اس مخالفت کرنے والی جو روایت ہے اس کے راوی اگر ثقہ نہ ہوں تو وہ مردود ہیں، کیونکہ غیر ثقہ اگر ثقہ کی مخالفت کرے گا تو جو غیر ثقہ ہیں، جو ماہر نہیں ہیں، ان کی روایت کو ہم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ جو ماہر ہیں ان کی روایت کو لیں گے۔ تو اگر اس کے راوی ثقہ نہ ہوں فَإِن لَّمْ يَكُنْ رَاوِيهِ ثِقَةٌ فَهُوَ مَرْدُودٌ، تو اگر اس کے راوی ثقہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی اس کو رد کیا جائے گا، اس کو چھوڑا جائے گا۔ ہاں، اگر مخالفت کرنے والے جو روایت ہے اس کے راوی بھی ثقہ ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ثِقَةً فَسَبِيلُهُ التَّرْجِيحُ، تو اگر اس کے راوی ثقہ ہوں تو اب ترجیح کا راستہ ہے، فَسَبِيلُهُ التَّرْجِيحُ، تو اس کا راستہ ترجیح ہے، یعنی ہم ترجیح دیں گے کن چیزوں کے ذریعے؟ بمزید حفظ، حفظ کی زیادتی کے سبب، کہ جس کے اندر حفظ کی زیادتی ہوگی ہم اس کو ترجیح دے دیں گے، وضبط، ضبط کی زیادتی کی وجہ سے، او کثرت عدد، یا پھر اس روایت کے اندر جو راوی ہے ان کی کثرت کے طور پر ہم ترجیح دیں گے، ووجوہ اخر، اور اس کے علاوہ دیگر وجوہات سے ہم کیا کریں گے؟ ترجیح دیں گے۔ من الترجیحات،
ترجیحات میں سے جو دیگر وجوہات ہیں ان کی وجہ سے ہم ترجیح دیں گے۔ فالراجح یسمى محفوظا، تو جس کو ترجیح دی جائے گی، جس کے اندر حفظ کی اور جو ہے وہ کثرت تعداد ہوگی، ضبط ہوگا، تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ تو جس کو ترجیح دی جائے یسمى محفوظا، فالراجح یسمى محفوظا، تو جو راجح ہے جس کو ترجیح دی گئی تو وہ محفوظ ہے، والمرجوح شاذ، اور جس پر ترجیح دی گئی، جس کے اندر کمی آ گئی تو وہ شاذ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے سمجھاتے ہوئے ترجمہ کر دیا ہے۔ ایک بار اور میں شروع سے لے کر آخر تک عبارت اور ترجمہ کرتا ہوں وضاحت کے بغیر۔ ما رویہ مخالفا لما رواہ الثقات، جس حدیث کو روایت کیا گیا مخالفت کرتے ہوئے اس روایت کے کہ جس کو ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے، جس روایت کو ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے روایت کیا گیا ہو جس روایت کو، تو فَإِن لَّمْ يَكُنْ رَاوِيهِ ثِقَةً، تو اگر اس کے راوی ثقہ نہ ہو تو فَهُوَ مردود، تو وہ مردود ہیں۔ وَإِن كَانَ ثِقَةً فَسَبِيلُهُ التَّرْجِيحُ، اور اگر اس کے راوی ثقہ ہوں تو اب ترجیح کا راستہ ہے، اس کے لیے ترجیح کا راستہ ہے بمزید حفظ و ضبط او کثرت ووجوہ آخرہ، یہ آخر نہیں ہوگا، یہ اخرى ہوگا، ووجوہ اخرى من الترجیحات، حفظ اور ضبط کی زیادتی کے ساتھ، کثرت تعداد کے ساتھ، اور ترجیح کے دیگر وجوہات کے ذریعے اس کے لیے ترجیح کا راستہ ہے۔ فالراجح یسمى محفوظا، تو جو راجح ہے اس کو محفوظ کہا جائے گا۔ والمرجوح، اس پر کسرہ نہیں آئے گی، آخر میں آپ نے پینسل سے کسرہ لگائی ہوئی ہے تو یہ اس پر رفع آئے گی، اس کا عطف ہوگا راجح پر۔ والراجح شاذا، اور مرجوح کو، والمرجوح شاذا، اور مرجوح کو شاذ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بتائیے گا۔